कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला। नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, सोचा नहीं जो इतनी मुहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचूं वो मंजर, अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला। सजा थी कैसी, कैसा था वो आलम मेरे खुदा। सुन के अब तो सहा न जाए वो दर्द दास्तां। जालिम वो जहां बेरहम बनी दुनिया। क्या कितना था जो कुर्बा हो के भी हमको कहे अपना। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने करम से मुझे और आपको एक और मौका अता किया है ताकि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप मसीह की सलीब के ताल्लुक से, मसीह के दुखों के ताल्लुक से गीत सुन रहे थे। यकीनन आपको बरकत मिली है। अब मौका है कि बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से, एहतराम और खामोशी से खुदा का पाक कलाम सुनिए। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुने। आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील से है। उसका चौथा बाब है
اور اس کی پہلی اور دوسری 2 آیات کی تلاوت ہوگی. بڑے غور سے سنیے. اس طرح سے لکھا ہوا ہے: اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی بڑی برکت ہو. آمین. میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے بچے، جو بھی حاضر ہیں کلام سننے کے لیے اس وقت، آج بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ اور فتح، فاسٹ اینڈ وکٹری، ان دنوں ساری دنیا میں چرچز کے اندر 40 روزوں کی بہار ہے. لوگ خدا کے حضور خاکسار ہو رہے ہیں اور صلیب کو یاد کر رہے ہیں، کیلوری کو یاد کر رہے ہیں، مسیح کے پیشن کو، دکھوں کو یاد کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام سے روزے کے تعلق سے بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کیوں روزہ رکھیں، کیا فائدے ہیں، کیا نفع ہے، کیا نتیجہ ہے، کیا برکت ہے. تو بغیر سوچے سمجھے مذہبی طریقے سے رسومات کی ادائیگی کری جانا اور اپنا فرض ادا کری جانا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک کسی چیز کے معنی کو، مفہوم کو، اس کے رزلٹ کو ہم نہ سمجھیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے بھی 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تھا، اور پھر 40 دن کے بعد ان کو بھوک لگی. اگر آپ متی 4 باب کی پہلی 11 آیات پڑھیں تو اس میں سارا وہ پکچر، ساری تصویر سامنے آ جائے گی. مسیح نے 40 دن روزے کے بعد، فاقے کے بعد کیا کیا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا فائدہ ملا؟ فائدہ یہ ملا کہ مسیح نے ابلیس پر فتح پائی اور اس کو ایسی شکست فاش دی کہ وہ اٹھ دوڑا مسیح کی حضوری سے. مسیح نے کہا، گیٹ دی ہینس ڈیول، واٹ اتھارٹی، واٹ پاور. لیکن یہ کہاں سے پاور آئی؟ خدا باپ کی طرف سے. اس کے بیٹے کو اسپیشل انوائنٹنگ، اسپیشل پاور دی گئی، کیونکہ اس کے بیٹے نے اس پر ٹرسٹ کیا اور اپنے آپ کو عاجز کیا. تو پھر خدا جب مدد کے لیے آئے، خاکسار کی مدد کے لیے، تو پھر تو ابلیس پر فتح ہوگی. تو یہاں 3 باتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں جن پر خداوند یسوع مسیح نے غلبہ اور فتح حاصل کی ہے. نمبر 1، جسم کی خواہش. متی 4 باب کی 3-4 آیت پڑھی جائے تو ابلیس نے 40 دن کے روزے کے بعد، جب وہ نڈھال تھے، بھوکے تھے، کمزور تھے دیکھنے میں، تو ابلیس نے کہا کہ اب موقع ہے، میں اس کو شکست دوں گا. تو اس نے کہا کہ دشمن نے کہ تو نے 40 دن روزہ رکھا ہے، تو کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، تو اگر اتنی بات ہے تو ان پتھروں کو کہہ جہاں پر تو بیٹھا ہے کہ یہ روٹیاں بن جائیں. اس کو نہیں تھا پتا کہ خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کا بیٹا دیکھنے میں
بھوکا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باطن کے اندر خدائی طاقت آ گئی ہے جسم رکھتے ہوئے. تو مسیح نے کہا تو نے معلوم کیا ہے کہ 40 دن کے بعد مجھے بھوک لگی ہوئی تھا، اب میں گر جاؤں گا؟ تیرے کہنے سے میں ان پتھروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں کہ روٹیاں بن جائیں اور میں ان کو کھاؤں اور میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں؟ تیرے کہنے سے سن، Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Because it is written in the word of my Father. اب لیس تو چکرا گیا کہ کام تو نہیں بنا. وہ روح میں، روحانی فضا میں مسیح کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا. پتہ نہیں کس طرح، لیکن اس نے پل بھر میں لکھا ہے دنیا کی یہ سلطنتیں، ان کی شوکت، ان کا سارا سلسلہ دکھایا اور کہا اگر تو سر جھکا دے میرے سامنے، گردن جھکا دے تو میں تجھے یہ سب کچھ دوں گا. ابلیس بھی کبھی کبھی کتنا پاگل ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتا، حرکتیں کرتا ہے جو اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جیسس از دی کریٹر آف دس ہول یونیورس، کاسمس، کریشن، ورلڈ، ایوری تھنگ، اور اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دے دوں گا. نہیں، مسیح نے اس کو جھڑک دے دی، کہا گیٹ دی ہینس ڈیول، مجھ سے دور ہو. اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہوا ہے. صرف یاوے کے سامنے، الوہیم کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں. شکست کھا گیا ابلیس. پھر ابلیس نے اس کے سامنے اور کچھ بڑی چیزیں پیش کی، کامیاب نہیں ہوا. پھر کیا کیا؟ زندگی کی شیخی، آنکھوں کی خواہش میں بھی شکست کھا گیا. سب کچھ دکھایا، نہیں بات بنی. اب ہیکل کے کنگرے پر جا کے کھڑا کر دی. اپنے آپ کو نیچے گرا دے، تو 40 دن کا روزہ رکھا ہے اور بڑی بات ہے، تجھے روح کا مسا ملا، گرا. یعنی شیخی، اسپرچول پرائیڈ کی ٹیمپٹیشن آ گئی. اس نے کہا نو، اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یہ جو قوتیں ہوتی ہیں روحانی، یہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، آدمیوں کے کہنے سے اس کی ڈیمونسٹریشن نہیں ہوتی. خدا کے اپنے پروگرام، اپنے سیزن، اپنے ٹائمنگز ہیں، کب کچھ ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے. جب تینوں باتیں نہ بنی تو ابلیس مسیح کو چھوڑ کے بھاگ گیا. لسٹ آف فلیش، پرائڈ آف لائف، لسٹ آف آئیز، تینوں بڑی آزمائشیں لے کے آیا، تینوں میں شکست کھائی تو لکھا شیطان اسے دور ہو گیا. اور جیسس واز گلوریس وکٹوریس کنکرر. ہیلیلویا. یہ ہے 40 دن کا روزہ، 40 رات کا روزہ، اور پھر اتنی روحانی طاقت ملی باپ سے کہ ابلیس پر فتح، اور یہ فتح پھر چلتی رہی آخر تک، جب تک وہ آسمان پر مردوں میں سے جی کے چلے نہیں گے. تو بھائی بہن، میں بھی اور آپ بھی تو روزے رکھ رہے ہیں. ہمارے سامنے نشان کے ابلیس پر فتح پانا، آنکھوں کی شیخی پر فتح پانا، زندگی کی شیخی پر فتح پانا، جسم کی خواہش پر فتح پانا، کہ ویسے ہی روزے رکھنا کہ سب کو بتائیں کہ میں نے بھی رکھے ہیں. نو. اگر روزہ رکھے باپ کے حضور میں خاکسار ہو تو باپ اس طرح مدد کرتا ہے کہ شیطانی قوتوں پر کمال فتح مل جاتی ہے. میں دعا کرتا ہوں
کہ خدا مجھے اور آپ کو ہمت طاقت دے، سوچ دے کہ ہم ابلیسی قوتوں پر غالب آنے کے لیے خاک سار ہو کر خدا سے قوت اور قدرت مانگے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب 15-16 آیت پڑھے رسول نے لکھا مسیحوں کو کہ اس دنیا میں یہی 3 چیزیں ہیں، ان سے محبت نہ رکھو، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، آنکھوں کی جسم کی خواہش اور زندگی کی یہ دنیا ہے، ختم ہوگی۔ ہمیں خاک سار بن کے خدا کے حضور ہمیشہ جینا ہے، صرف سال بعد 40 دن کا روزہ نہیں، سارا سال، ساری عمر ہمیں خاک سار رہنا ہے، خدا کی طاقت میں ابلیس اور فتح پا کے رہنا ہے۔ خدا آپ کو اس کلام کے مطابق جینے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو سو richly in Christ. Amen and amen.